الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 اور 58، ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ مبارک کے خطاب میں آیت نمبر 57، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا، آپ کے سامنے عرض کیا۔ ایک دو باتیں اس آیت کے زمرے میں رہتی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ آیت نمبر 58 اس کی تشریح آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ پرستش لوگوں نے اللہ کے علاوہ انبیاء کی اور صلحاء نیک بندوں کی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے رب کریم، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی. اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سجدہ گاہ نہ بنی، ورنہ یہ امت بھی یہود و نصارہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنا لیتی ہے. تو سب سے زیادہ لوگوں نے اللہ کے شریک جن ہستیوں کو ٹھہرایا وہ انبیاء اور صلحاء ہیں. اسی وجہ سے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کی حقیقت اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا. چنانچہ کیا فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ تو خود اللہ کا تقرب تلاش کرتے ہیں. ان کی کوشش جو ہوتی ہے کہ ایہم اقرب، کہ میں دوسروں سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. تو ظاہر بات ہے میرے بھائیوں، یہ کوشش ان کی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے اور صلحاء کی ہوتی ہے. نیک بندہ بنتا ہی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہے موت تک. نیک بندہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ایک مرتبہ حاصل کیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس میں ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہوں، اب مجھے مزید ضرورت نہیں. اللہ کے نیک بندوں کا یہ تصور نہیں ہوتا، بلکہ آخری سانس تک بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ میں اللہ کے مزید قریب ہو جاؤں. یہ کوشش انبیاء کی ہوتی ہے اور صلحاء کی ہوتی ہے. دوسری چیز کیا فرمایا؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، کہ وہ عظیم ہستیاں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں. یہ دوسری بات، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ. اس کے ضمن میں نے آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں جن میں جا بجا اللہ کی رحمت کا سوال ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی یہی ہے، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول. نکلنے کی دعا بھی یہی ہے، اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے. اور تیسری چیز وَيَخَافُونَ عَذَابَ، کہ یہ عظیم ہستیاں پیغمبر اولیاء اکرام جن کو تم اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارتے ہو، جن کو تم خدائی کا درجہ دیتے ہو، وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان کے دلوں میں سب سے زیادہ عذاب الہی کا خوف ہوتا ہے. ان کے دلوں میں سب سے زیادہ جہنم کا ڈر ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد اکثر، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو مثال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمازوں کے بعد اکثر جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی تھی، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، ومن عذاب القبر، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، اللہ میدان حشر کی رسوائی سے بچا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 7واں پارہ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. چنانچہ کیا فرمایا سورہ انعام؟ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا دوست، مددگار، حمایتی بنا لوں؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے،
اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی کا معنی دوست، مددگار، حمایتی، معبود، عبادت کے لائق بنا لوں؟ حالانکہ فاطر السماوات والارض، سورہ انعام آیت نمبر 28، حالانکہ وہ رب آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، خود نہیں کھاتا، سب کو کھلاتا ہے لیکن خود کھانے سے پاک، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس عقیدہ توحید کو کائنات میں، دنیا میں، انسانوں میں کوئی مانے یا نہ مانے، سب سے پہلے میں تسلیم کر لوں۔ عام طور پر میرے بھائیوں، لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی انقلابی آواز اٹھتی ہے اس کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیا یہ شخص کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر تو ناکام ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مکہ کے لوگوں کے اکثر ذہنوں میں یہی بات تھی، جو مخالف تھے وہ تو چند لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن، یہ تو چند لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ باقی اکثریت کا ذہن کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ دیکھتے ہیں اس نبی کی دعوت پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی، اس نبی کی نبوت غالب آتی ہے یا نہیں آتی، لوگ اس طرف تھے۔ اگر تو یہ پیغمبر کامیاب نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، ہم جس حال میں ہیں اسی حالت میں، اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہو نظر آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ عام طور پہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جدھر کی ہوا ادھر کا رخ۔ ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیاب ہوئے بدر میں، احد میں، خندق میں، یہاں تک کہ فتح مبین، فتح مکہ، جب مکہ فتح فرما لیا تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ ذہن ہوتا ہے، ٹھیک ہے میرا بھائیو، اس ذہن کے سے بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ نے اسے بھی قبول کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سورہ حدید میں یہ بھی بیان فرما دیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، وہ اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا اجر زیادہ ہے، ان کا کم ہے۔ ہاں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اجر دونوں کے لیے ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، ایمان ان کا بھی مقبول ہے، اللہ رد نہیں فرماتے، ایمان ان کا بھی قبول ہے، لیکن درجات میں، اجر میں فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرف سورہ انعام کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ دنیا میں کوئی عقیدہ توحید کو مانے یا نہ مانے میں سب سے پہلے مانوں گا۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ پہلے لوگوں کو دیکھوں گا، زیادہ لوگ مانیں گے تو پھر میں مانوں گا، نہیں، ساری کائنات رب کی توحید کا انکار کر دے لیکن میں اس کو تسلیم سب سے پہلے کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشرک نہیں بننا، دنیا مشرک بن جائے، ساری دنیا کو بنیاد بنا کر
یہ قرآن ہے میرے بھائیو، حکمت کی کتاب ہے، انسان کی ذہنی اصلاح کرتا ہے رب کا یہ کلام۔ ساری دنیا مشرک بن جائے میں نہیں بنوں گا، لا تکونن من المشرکین۔ اور اگلی آیت جو آپ کے سامنے میں نے بیان کرنی ہے، جو میرے موضوع سے متعلق ہے، آیت نمبر 29، فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں، میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں رب کی نافرمانی کروں۔ انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اللہ کی توحید کو نہ مانوں، اخلاقیات کو نہ اپناؤں، کسی کا دل دکھاؤں، تو میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے وہ تو خود رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور انبیاء کے بارے میں بھی یہ باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ لیکن میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کروں گا۔ پارہ نمبر 23 سورہ زمر، وہاں بھی یہی بات ہے، فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ اے میرے بندو، یا عباد الذین آمنو، وہ میرے بندے جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ آگے قل انی امرت، سورہ زمر آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے، انی امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں صرف اللہ کی عبادت کروں، مخلص اللہ الدین، صرف خالص اسی کو پکاروں۔ اپنے پیغمبر کی زبان سے اللہ ہمیں سنوا رہے ہیں، عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی، پکارنا کس کو؟ مخلص اللہ الدین، صرف اللہ کو۔ آگے پھر وہی آیت، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے، حضور فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں، دنیا مانے یا نہ مانے میں ضرور مانوں گا۔ اور آگے پھر وہی آیت، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر اور خوف ہے۔ یہ حضور کے بارے میں تو اللہ وہی فرما رہے ہیں، آیت نمبر 57 سورہ بنی اسرائیل، کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اللہ کے علاوہ کائنات میں جن کی بھی پوجا ہوتی ہے، انبیاء صلحاء کے علاوہ بعض لوگوں نے سورج کی پرستش کی، بعض لوگوں نے آگ کی پوجا کی، لیکن یہ لوگ کم ہیں، ستاروں کے پوجنے والے کم ہیں، آگ کو پوجنے والے کم ہیں۔ بہرحال یہ بھی ہیں جنہوں نے سورج، ستارے، آگ ان کی پرستش کی۔ اللہ نے عام طور پہ ساری دنیا کے معبودان باطلہ کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، فرمائیں کہ وَيَوْمَ، یاد کرو اس دن کو، یاد کرو اس دن کو جس دن نحشرہم جمیعاً، ہم تم سب کو اپنے سامنے جمع کریں گے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شریک کیا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم و شرکاکم، ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی،
اس جگہ سے ہلو مت، ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر ہے، اللہ پوچھیں گے ان شریکوں سے، اللہ پوچھیں گے انبیاء سے، اللہ پوچھیں گے صلحاء سے، اللہ رب العزت پوچھیں گے سورج اور چاند اور ستاروں سے، آگ سے، فیقول کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری پرستش کرنا؟ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہمیں پوچھنا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان جدائی بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وقال شرکاؤہم، جو شرکا ہیں، جو شریک ہیں، جن کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، وہ ببانگے دہل ساری دنیا کے سامنے اقرار کریں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم نے ہماری عبادت کب کی؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ بے شک ہم تمہاری بندگی سے بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تم ہمیں پکارتے تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے اسی مضمون کو ایک اور انداز میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ لوگوں کو، مشرکین کو اور جن کو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، اللہ سب کو جمع فرمائیں گے اور اللہ رب العزت پوچھیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ اللہ سوال فرمائیں گے کن سے؟ جد کی پرستش کی جاتی ہے، کیا تم نے گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کیا فرمائیں گے؟ سورہ فرقان 18واں پارہ آخری رکو، قالوا سبحانک، وہ فرمائیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، جب ہم تیری پرستش کرتے تھے تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تم ہماری پرستش کرو؟ ہم تیرے گھر کے محتاج۔ اسی کو پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پر جب آ بنی، پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پر جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ جس پر مصیبت آئی، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ شہید ہے، جس پر مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، تو سب نے سجدے میں گر کے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ وہی اس آیت کریمہ کے اندر ہے، اے رب، جب ہم تجھے اپنا معبود مانتے تھے، ہم دوسروں کو اپنی عبادت کی کیوں دعوت دیتے تھے؟ ہاں، انہوں نے شرک اس لیے کیا، تجھے اس لیے چھوڑا۔ سورہ فرقان، وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، یا اللہ ہماری وجہ سے انہوں نے ہمیں نہیں پکارا، تو نے ان کو دنیا کی فراوانی دی، نعمتیں دی، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے، آنکھیں دی، مال و دولت دی، ولیکن متعتہم، ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ تجھے بھلا دیا۔ یہ دنیا کے چکر میں پڑ کے تجھے بھول گئے، ہماری وجہ سے نہیں۔ مال و دولت، عیش و عشرت کی فراوانی نے ان کو اندھا کر دیا، تجھے بھول گئے۔ یہ قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے جن کی آج پرستش کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ۔